بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر چھوڑنے والوں، نماز فجر کے لیے نہ اٹھنے والوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لو۔ جو لوگ نماز فجر میں سستی کرتے ہیں یا پھر قضا پڑھتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے کیا سزا ہے، اور نماز فجر نہ پڑھنے کے دنیاوی نقصانات کیا کیا ہے۔ محترم ناظرین، نماز ہر مسلمان بالغ مرد و عورت پر فرض ہے۔ نماز کسی بھی صورت معاف نہیں ہے، اور نمازوں کی ادائیگی جہاں فحش و منکرات سے روکنے کا ایک ذریعہ ہے، وہی ایک مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت میں اطمینان اور سکون کا باعث بھی ہے۔ ہر نماز کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے۔ کسی بھی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا خسارے اور نقصان کا سبب ہے، خاص کر فجر کی نماز جو عموماً نیند کے غلبے کے باعث بہت گراں گزرتی ہے۔ اس کا ترک کرنا بہت بڑے گھاٹے کا سبب ہے۔ شیطان کی کوشش یہی ہے کہ وہ بنی آدم کو کسی طرح نقصان پہنچائے، چاہے وہ نقصان جسمانی ہو یا روحانی ہو۔ وہ اس کے لیے کئی طریقے اپناتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر آیا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہا اور فرض نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ جس طرح جنات کی اجسام ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، اسی طرح ان کی حرکات اور سکنات بھی ہم محسوس نہیں کرتے۔ ان کا کھانا پینا بھی انسانوں سے مختلف ہے، اسی طرح ان کے پیشاب کا بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ لیکن جس طرح ان کا وجود یقینی ہے، اسی طرح ان کی حرکات کا یہ اثر بھی شک و شبہ سے بالاتر ہے، کیونکہ ہمیں اس کی خبر ہمارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کی گدی پر رات میں شیطان رسی سے 3 گرہیں لگا دیتا ہے، مطلب جادو کرتا ہے۔ اگر وہ بندہ بیدار ہوا اور اللہ کو یاد کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب اٹھ کر وضو کیا تو ایک گرہ اور کھل جاتی ہے، پھر جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو ساری گرہیں کھل جاتی ہے۔ اسی طرح وہ چست اور خوش دل ہو کر صبح کرتا ہے جیسے اس نے ساری بلائی حاصل کی ہو، اور اگر ایسا نہ کیا یعنی نماز کے لیے نہ اٹھا اور اللہ کا ذکر نہیں کیا تو وہ ڈھیلا، سست، تکا ہوا اور بد مزاج ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی بھی بلائی حاصل نہیں کی ہو۔ اگر کوئی مسلمان نماز فجر کو چھوڑتا ہے تو ایسا مسلمان نفاق جو کہ ایک خبیث خصلت و عادت ہے اس سے بری نہیں ہو پاتا، بلکہ ایسا شخص منافقین کی خصلتوں کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ منافقین پر سب سے بوجھل نماز عشاء اور فجر کی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز عشاء اور نماز فجر منافقوں پر بہت باری ہے۔ اگر وہ اس کا اجر جانتے تو گھٹنوں کے بل نماز کے لیے چل کر آتے۔ حضرت جندب بن سفیان الجبلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر پڑھ لی وہ اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے۔ اس لیے اے آدم کے بیٹے، اس بات کو دھیان میں رکھ کہ کہیں اللہ تعالیٰ تجھ سے اپنی امان کی بابت کسی قسم کی باز پرس نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ان لوگوں کو خبردار کیا جو اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہنے والے ان نمازیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی جرت کرتے ہیں، اور سخت تنبیہ اور دھمکی کے اسلوب میں ان سے خطاب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہنے والوں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے اللہ کے بارے میں غلط گمان و خیال میں نہ رہنا کہ وہ تمہیں چھوڑ دے گا، بلکہ یہ چیز اللہ عز و جل کی سخت سزا اور جہنم میں داخلے کا سبب ہوگی۔ نماز فجر نہ پڑھنے کا سب سے بڑا دنیاوی نقصان یہ ہے کہ اس سے گھر میں غربت آتی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں صبح کے وقت سوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ نے مجھے پاؤں سے ہلایا، پھر فرمایا، بیٹی اٹھو، اپنے رب کی طرف سے
رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور غفلت شعار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔